खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम तलावत कलाम पाक में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हर रोज़ वो हमें अपने कलाम से संभालता और बरकत देता है। आज मैं अमसाल की किताब के बाब नंबर 4 को आप सबके लिए तलावत करूँगा और मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनिए, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ मेरे बेटो बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फ़हम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करो, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और ज़िंदा रह। हिकमत हासिल कर, फ़हम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुँह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल हासिल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा, वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर। तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह ना होंगे और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे। उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। उससे बचना, उसके पास से ना गुज़रना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मै पीते हैं। लेकिन सादकों की राह नूरे सहर की मानंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही रहती है। शरीरों की राह तारीकी की मानंद है, वो नहीं जानता कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो मुँह तुझसे अलग रहे, दर गो लब तुझसे दूर हों। तेरी आँखें सामने ही नज़र करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहेंगी। ना दाहिने मुड़ ना बाएं और पाँव को बदी से हटा ले। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। अमसाल की किताब के 4 बाब में खुदा का बंदा हज़रत दाऊद हमें नसीहत करता है कि हिकमत हासिल करने के लिए और खुदा परस्ती की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें मेहनत करना है। ये तालीम उसने अपने बाप से पाई और वो उसे फ़रोग़ देने के लिए बहुत सी काबिल दीद दलीलें भी देता है कि किस तरह से हमें हिकमत
اور خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری اہم بات جو وہ اس باب میں کور کرتا ہے وہ کہتا ہے بری صحبتوں سے بچے رہو، انتباہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، اے میرے بیٹے تو ایسی بری راہوں سے بچ، ان میں مت جانا۔ تیسری خاص بات جو کہتا ہے کہ حکمت کے حصول اور اس کے مطابق پھلدار زندگی کے لیے وہ ہدایات دیتا ہے، کیسے ہمیں پھلدار زندگی گزارنی ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ، سب سے پہلے میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں جس پر میں چاہتا ہوں کہ دوسرے عمل کریں۔ اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے گھر پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ ایک بہت بڑا ایلیگیشن اور الزام جو لوگ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پادری یا خدمت گزار لوگ دوسروں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے۔ دوسروں کی بیگمات کے بارے میں وہ ان کی اصلاح کاری کرتے ہیں، ان کی کریکشن کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی وہ کریکشن نہیں کر پاتے۔ لیکن ہمیں سلیمان نبی یہ کہتا ہے اے میرے بچوں باپ کی تربیت پر کان لگاؤ، باپ کی باتوں کو سنو، ان پر توجہ کرو، ان پر دھیان کرو، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے۔ بچوں کو لڑکپن اور جوانی میں علم اور اخلاق کے ضابطے سکھانا بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو حالات پر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی جدو ٹائم آئے گا سیکھ جائے گا۔ نہیں، ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں کلام کے پیراہے میں انہیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم خدا کے کلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہاؤ وی شوڈ ہینڈل دس سچویشن، ہمیں ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور وہ یہاں پر ان بچوں کو وہ ضابطے سکھاتا ہے۔ ذہن کورے کاغذ کی مانند ہیں فرض، اور ہمیں ان بچوں کے ذہن میں خدا کے کلام کے ضابطوں، کلام کی اخلاقیات انہیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ کتنی خوبصورت بات وہ کہتا ہے کہ کج گو منہ سے الگ رہے، پھر وہ کہتے ہیں تیری آنکھیں سامنے ہی رہیں، تیری پلکیں سیدھی ہوں، ادھر ادھر مت دیکھنا۔ حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت دفعہ جب انسان جو کچھ دیکھتا ہے اسے حاصل کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر آنکھوں کی خواہش کو لے کر انسان گناہ میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آدم اور حوا نے بھی اس پھل کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو دیکھنے میں خوشنما اور بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، پھر ڈیزائر پیدا ہوئی۔ That's how many felt in the sin۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ گناہ میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ خواہشیں انہیں لے ڈوبتی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے کیا کر، میری کلام پر توجہ کر۔ میں کیا کہتا ہوں تجھے، تلقین کرتا ہوں، اور تلقین کی بنیاد سچائی کے ناقابل تردید غیر مشکوک اصولوں پر، اچھی تعلیم پر ہے جسے ہر لحاظ سے قابل قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں برے لوگوں کی صحبتوں سے بچنا ہے۔ نوجوانی کے ایام میں یا ینگ ایج میں ایک بہت بڑا خطرہ نوجوانوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ بری خواہشوں میں یا برے دوستوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے مستقبل کو گنوا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی کہاوت ہے اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جب آپ بری صحبت میں ہوں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے اور وہ انسان اپنی زندگی کو گنوا بیٹھتا ہے۔ بتھیری زندگیاں، نوجوان جنہوں نے اپنی زندگیاں گنوا لیں اس لیے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگے جو نشئی کے عادی تھے، نشئی تھے، وہ ہیروئن، چرس، پتہ نہیں کس طرح کا نشہ وہ کرتے تھے، اور بری
صحبتوں میں بیٹھنے کے سبب سے انہوں نے اپنی زندگی کو گوا لیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ شریروں کے راستہ میں نہ جانا۔ اگر اس سے پہلے دانستہ طور پر اس دروازے میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دروازہ چوڑا اور کشادہ ہے، کہتا ہے برے آدمیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اگر تو چل بھی پڑا ہے، اگر تو کبھی اٹھ بیٹھ بھی گیا ہے وہاں، اپنی صحبت کو، اپنی فیلوشپ کو ان سے الگ کر لے، ڈسٹینس قائم کر لے، ایسے لوگوں کو اگنور کر، ایوائڈ کر، ان سے ملنا جلنا بند کر دے، ان سے کمیونیکیشن کو بلاک کر دے۔ بہت دفعہ جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں بندہ کہ چل ایک باری آ جا، اور وہ ایک باری جانا ہی اس کی زندگی کو لے ڈوبتا ہے۔ سو میں آج سب خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریروں کے راستہ میں نہ جانا۔ نوجوانوں، ایسے دوستوں اور میری بیٹیوں، ایسی سہیلیوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں۔ اگر آپ بیٹھتی بھی ہیں، اگر آپ کی فیلوشپ رہی بھی ہے، ڈو کریٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلہ قائم کر لیں، ملنا جلنا بند کر دیں۔ یہ آپ کے مستقبل کو بچا لے گا۔ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیں۔ اگر آپ ایسی رفاقت میں تھے، آج خدا کا کلام ہمیں یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ برے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ پھر وہ کیوں خبردار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جن لوگوں کی راہ سے بچنے کو تجھے خبردار کیا گیا ہے، ان کے کردار کو دیکھیں۔ وہ شرارتی ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو گرانے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی بدن اور روح کو برباد کر کے ہلاک کرنے کی تدبیریں بناتے رہتے ہیں۔ شرارت ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں سب ظلم اور لوٹ مار سے حاصل کیا ہوا ہے۔ جو شرارت کر کے خوش ہوتے ہیں ان سے بھاگ، کیونکہ وہ تیرے ساتھ کیسی ہی دوستی جتا دیں تجھے بھی ایک دن نقصان پہنچائیں گے۔ تیری صحت کو نقصان پہنچے گا، تیرے ماں باپ کے لیے یہ بڑے دکھ کا باعث بنے گا کہ میرا بچہ ایسی بری صحبت میں پھنس کر اپنی زندگی گوا بیٹھا ہے۔ ماں باپ کے کتنے امیدیں، کتنے خواب ہوتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن بچہ بری صحبت میں بیٹھنے کے سبب سے ماں باپ کے سارے خواب توڑ دیتا ہے، اپنی زندگی کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آج صبح خدا کا کلام میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر آپ ایسی بری صحبت میں ہیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں ایسی بری سہیلیوں کی صحبت کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کی زندگی کو نرک، آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیں گی۔ آپ کے ماں باپ کے سر شرمندگی سے جھک جائیں گے، ندامت شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سو آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائیں۔ اس کا دوسری بات میں آپ کے لیے کرتا ہوں، وہ یہ ہے، کلام کہتا ہے لیکن، یہ تو شریروں کا حال ہے، لیکن صادق کی راہ نور سحر کی مانند ہے۔ ہاللیلویا! جنہوں نے اسے اختیار کیا ہے وہ اس پر چلتے ہیں، نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ اگر تو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، خدا کے کلام کا وعدہ آج صبح تیرے لیے یہ ہے، صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہوگی۔ ہاللیلویا! لکھا ہے کہ نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ مسیح ان کی راہ اور ان کا نور ہے۔ وہ خدا کے کلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کے قدموں کے لیے چراغ اور خود خداوند میں ان کے لیے نور اور ان کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو بہن بھائی، جو بچے، جو نوجوان خدا کے کلام پر چلتے ہیں،
خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ نور سحر کی مانند ہیں، وہ بڑھنے والا نور ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وہ شہاب ثاقب کی روشنی نہیں جو چند لمحوں میں جاتی رہتی ہے، نہ شمع کی روشنی ہے جو جلتے جلتے مدھم ہو جاتی ہے اور بجھ جاتی ہے، بلکہ طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی روشنی ہے جو تیزی سے چمکتا ہے، بلند ہوتا ہے اور آخر دوپہر میں اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ شریروں کی راہ ایسی نہیں ہے، شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے۔ جن کاموں سے میل رکھنے کے خلاف اس نے ہم کو خبردار کیا ہے وہ تاریکی کے کام ہیں۔ جن لوگوں کو شرارت کر کے خوشی اور راحت ملتی ہے وہ حقیقی خوشی اور راحت کو نہیں جان سکتے، چونکہ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، اس لیے خطرناک ہے۔ لکھا ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت اور کس گھڑی ٹھوکر کھا بیٹھیں، گر جائیں، نقصان کر بیٹھیں، اپنی جوانی کی زندگی کو برباد کر لیں۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے اپنی راہوں کو پہچان۔ ہمارا دھیان ہمیشہ خدا کے کلام پر ہونا چاہیے، حکمت کے اصولوں پر زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام پر جو ہے وہ ڈھالیں۔ لکھا ہے نہ دہنے مڑ نہ بائیں۔ آپ کو پتہ ہے یشوع کو بھی خدا نے یہی کہا کہ نہ تو دائیں مڑنا نہ بائیں، بلکہ تیرا دھیان خدا کے کلام پر لگا رہے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے تب ہی تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ آصف میری یہ دعا ان تمام نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو بری صحبت میں پڑھ کر اپنی زندگی کو دکھ دے رہے ہیں۔ آج آپ کے لیے کلام یہ ہے جہاں پر آپ ہیں وہاں پر رک جائیں، ڈونٹ موو فارورڈ، آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائیں۔ یس یو ہیو بین ان دیس سچویشن، آپ ان حالات میں ہیں، آپ گزر رہے ہیں اور یہ ٹاکسک، یہ زہر آپ کے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے ماں باپ کے خوابوں کو چکنا چور کر رہا ہے۔ اس کا بہترین سلوشن یہ ہے سٹاپ اٹ، رک جائیے اور اپنی راہوں کو یہاں سے موڑ لیجئے، ٹیک اے ڈفرنٹ ڈائریکشن، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تاریکی جو ہے وہ اس ٹھوکر کی مانند ہے جہاں کوئی آگے بڑھنے کا رستہ نہیں ہے، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ خداوند آپ کو بحال کر دے گا۔ آج ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، خداوند آپ کو واپس لے آئے گا۔ شاید میری کوئی ایسی بیٹی اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے جو یہ اس کے ذہن میں چل رہا ہو، ہاں میں اس فرینڈشپ میں، ہاں میں اس ایسے دوستوں کی منڈلی میں ہوں جہاں سے واپس آنا مشکل ہے، I have gone so far۔ لیکن میری بیٹی، میرے بیٹے، آج اگر تو فیصلہ کر لے گا، خدا کا پاک روح تجھے دلیری دے گا، تجھے اس قابل کر دے گا کہ تو کہہ سکے نہیں، میں اس ریلیشن شپ، اس دوستی، اس فرینڈشپ، اس رفاقت کو ادھر ہی سٹاپ کر کے میں خدا کے کلام کی طرف رجوع لاتی ہوں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں باپ کی باتوں اور اس کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور شاید اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر خدا کا پاک روح مجھے اس بات کے لیے ابھار رہا ہے کہ میں ایسے بچوں کے لیے دعا کروں جو مختلف طرح کی دوستی کے سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کی زندگی اس وقت مشکل میں ہے۔ خدا باپ، میں یسوع کے نام سے
खुदावंद तेरे मस्बा पर आता हूँ और यीशु मसीह के नाम से तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करता हूँ। खुदावंद तू चाहता है कि हम तेरी राहों पर चलें, तेरा कलाम हमारे गले का तौक बन जाए, हम बुरी राहों से बचे रहें, हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदा बाप मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, खुदावंद तेरी ज़िंदा और पाक हजूरी तेरे लोगों पर ठहर जाए। खुदावंद अपनी कुदरत को नाज़िल कर, अपने हाथ को बढ़ा। बिलखुसूस उन बेटों और बेटियों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जो गलत सोबत के वजह से माशरे में दुख उठा रहे हैं, तकलीफ़ उठा रहे हैं। खुदावंद अपने पाक रूह को नाज़िल कर और खुदावंद इन गलत सोबतों से उन्हें निकाल ले। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद मसीही घरानों पर तेरा हाथ बढ़ जाए, ख़ानदानों को बरकत दे। खुदावंद जितने लोग इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। अगर कोई फ़िज़िकली बीमार है, अगर किसी की टांगों में, किसी की कमर में, किसी के सर में, या कोई कोविड पेशेंट है, वॉट एवर डिजीज़ इट इज़, खुदावंद हम उसे तेरे मस्बा पर लाते हैं। तेरे कलाम में लिखा है तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। ऐ सारी बीमारियों और कमज़ोरियों हम तुम्हें जिंदा खुदा के बेटे यस्सू के नाम से हुक्म देते हैं, बीमारियां चली जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं और खुदावंद तेरा नाम, तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ जाए। खुदावंद मेरे प्यारे पाक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपनी बड़ी कुदरत को नाज़िल कर, हालात को बदल दे, बंधनों को तोड़ दे। ऐ खुदा अपनी बड़ी कुदरत से मौजज़ात कर। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद मैं इसके साथ साथ उन तमाम ख़ानदानों के लिए भी बरकत की दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद जो इंजील की बशारत के लिए बीज बो रहे हैं, खुदावंद जो गवाही होप सेंटर की तामीर के लिए बीज बो रहे हैं, खुदावंद उन सबों को बरकत दे। खुदावंद अपना हाथ अपने लोगों पर बढ़ाए रख और इन्हें बरकत दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद हो। ऐ बाप हमारी दुआ और मिन्नत को सुन। ये दुआ हम तेरे ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में, यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आज आप सब ने तिलावत कलाम पाक के इस एपिसोड से बरकत पाई है। अगर आपको बरकत मिली है, ज़रूर इस एपिसोड को दूसरों के साथ शेयर करें। एक बेहतरीन तरीका ये भी है, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी की वजह से टेलीविज़न पर अगर आप हमारे प्रोग्राम को ना देख पाए हों या आपने मिस कर दिया हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर गवाही टेलीविज़न आप यूट्यूब पर लिखिए और वहाँ पर जब आप जाएंगे यूट्यूब पर तो आप गवाही टेलीविज़न के इस एपिसोड को फिर से देख सकते हैं। अगर आपको इससे बरकत मिली है, आप चाहते हैं कि मेरा कोई भाई बहन देखे और वो टेलीविज़न नहीं देख रहा, आप ये लिंक उसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कलाम के वसीला से बरकत पाए। एक बात याद रखिए, कलाम ही बंधनों को तोड़ता है। सो जब लोग कलाम सुनते हैं, कलाम की कुदरत बंधनों को तोड़ती और इंसानों को आज़ाद कर देती है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो प्रोग्राम हम अपलोड करते हैं वो आप तक भी पहुंचे। और ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आप गवाही टेलीविज़न के साथ कनेक्ट रहें और हम मिलकर यीशु मसीह की गवाही देते रहें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आमीन।